پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کیا توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ایبیوز ہوتا ہے؟ کیا جس قسم کا قانون پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے وہ حقیقی مقاصد کو پورا کرتا ہے؟ کیا اس کے پروسیجر میں خرابی ہے یا اس کی اساس میں کوئی مسئلہ ہے؟ پروفیسر، ابھی آپ نے ہنا صاحبہ کی باتیں سنی، ایگزامپلز بہت سی ہیں. ان ایگزامپلز کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ مسلمانوں کے اوپر بھی توہین رسالت کا الزام لگتا ہے، جائیداد بھی بیچ میں انوالو ہوتی ہے. There has to be a reason. یہ بلا شبہ یعنی بات یہ ہے کہ اب تک تو یہ تاثر دیا جاتا رہا ہے کہ یہ غیر مسلموں کے خلاف یہ قانون استعمال ہوتا رہا ہے. صرف غیر مسلم نہیں ہے. اور یہ قانون یعنی ایسا نہیں کہ کوئی غیر مسلم اگر توہین کرے تو اس کو سزا ملے گی اور مسلمان کرے تو اس کو نہیں ملے گی. توہین جو بھی کرے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ نہیں، کسی بھی نبی کسی بھی پیغمبر کی توہین پہ یہ سزا ہے. اصل بات یہ، اصل قانون یہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اس بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ عدالت کے اندر ملزم کے صرف مدعی کے بیان اور اس کے دعوے کو بلا ثبوت تسلیم کر لیا ہے. یہ تو حقیقت میں اس عدالت پہ عدم اعتماد ہے. ایسا نہیں ہے. عدالتوں میں یعنی ہر دوسرے مقدمات میں بھی اور توہین رسالت کے مقدمات میں بھی مدعی سے ثبوت مانگا جاتا ہے اور مدعے کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے. اب اس وقت آسیہ بی بی کا جو کیس ہے وہ دیکھا کریں تو آپ کو پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے. ہم تو یہ مقدمات روز دیکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کی بات کو اتنا میں صحیح سمجھتی ہوں. اب اس کا علاج تو یہ نہیں ہے کہ آپ توہین رسالت کے قانون کو ہی ختم کریں. دیکھیے نہ یہ ہے علاج، نہ ہم نے کہا ہے کہ یہ علاج ہے. آپ کے موقف میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اگر کوئی اس قانون کو بدلنا چاہتا ہے تو آپ اس کو اٹیک اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ توہین رسالت کے خلاف نہیں ہے اور یہ کہ یہ توہین رسالت کے قانون کو بدلنا چاہتے ہیں. میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ یہ توہین رسالت کو اس طریقے سے، جس طریقے سے پرچار اس قانون کے ذریعے کیا گیا ہے وہ خود ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی یہاں پر جرات نہیں کر سکتا کہ رسالت مآب کی توہین کرے. اس لیے یہ جھوٹ ہے کہ کوئی کرتا ہے اور اتنا بڑا اتنی زیادہ ہے یہ ٹرینڈ کہ اس کے لیے کوئی قانون بنانا پڑے. یہ آپ لوگوں کا بنایا ہوا یعنی بات یہ ہے عدالت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عدالت صحیح فیصلے نہیں کر رہی. اب اس میں تو قانون کا قصور نہیں ہوا، یہ تو عدالت کا قصور ہے. عدالت کو آپ درست کر لیں. عدالت کو درست کرنے کے بجائے آپ قانون کو چھیڑ رہے ہیں. آپ کو نہیں، ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے قانون کے اندر خود خامی ہوتی ہے تو اس کے اندر عدالت کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. اس وقت سیشن کورٹ سے سزا سنائی گئی ہے. ہائی کورٹ کا مرحلہ بھی باقی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا مرحلہ بھی باقی ہے اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ کے پاس پارڈن کی بات ہے. بات یہ ہے کہ ان دو مراحل کو چھوڑ کے پریزیڈنٹ کے پاس پارڈن کی بات کیوں چلی؟ اس پہ بھی آتے دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب سپوز وہ ایکویٹل ہو جاتا ہے اور ان کیسز میں ہوتا ہے بڑے مراحل، 14 سال سے لے کے 1 سال تک وہاں لوگ جیلوں میں لاک اپس میں ان الزامات کے تحت پڑے رہتے ہیں. اب یہ کوئی بھی اس میں مسلمان بھی ہو، 44% مسلمانوں پر ہوتا ہے یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے. ہمارے شہریوں پر یہ کیوں استحصال ہو؟ تو یہ جب نکلتے ہیں اکوٹ ہو کے وہاں سے، یا تو وہ اپنی کمیونٹی میں اپنے محلے میں رہ نہیں پاتے. ان کی میں آپ کو پوری جو دوں گی، میں اس کو کرونالوجی آف شیم کہتی ہوں کیسز کی جو ہم نے کمپائل کی. نہ وہ کمیونٹی میں رہ پاتے ہیں، کچھ جو ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کی اگر کوئی مدد کرے، اور باقی جو ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا شکار ہو جاتے ہیں. جی تو یہ جو مرحلے اور یہ امتحان جی یہ اگر آپ ایکوٹ ہو بھی جائیں، یہ کیسا امتحان میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، پلیز عرض کرنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل نیت بھی پروف کرنی چاہیے. پرانا جو کلونیل لا تھا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں. ہم تو صرف کلونیل لا تک پہنچے ہیں جس میں نیت دکھانی پڑتی تھی، انٹینٹ if I'm not mistaken. خیر ہم نے تو پینل کوڈ میں انٹینٹ دکھانے کی ضرورت لائی ہے اس میں کہ they must prove کہ میرا انٹینشن تھا کہ آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بغیر جب آپ جھوٹا الزام لاتے ہیں، اور کتنے جھوٹے الزام آئے کیونکہ ایکویٹلز تو ہوئے ہیں، اس کا مطلب جھوٹے الزامات کا انبار ہے.
ان کو کوئی آپ نے پنشمنٹ نہیں کی. وہ کھلی چھٹی اپنے ہار پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ڈھول بجاتے ہوئے آتے ہیں, سیشن کورٹس کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں. اور عدلیہ کا نظام بالکل میں آپ سے سہمت ہوں. میں تو سمجھتی ہوں کوئی ڈیتھ پینلٹی سیشنز کورٹ میں ٹرائلبل ہی نہیں ہونی چاہیے. ہماری عدلیہ کا نظام ہی ایسا ہے. وہ تو جنرل ضیاء الحق کے دنوں سے جب یہ قوانین ان کے ہاتھ میں آئے ہوتے ہوتے تو ان کی بھی نوعیت, ہمارے پولیس کی بھی نوعیت بدل گئی ہے. اچھا میں اگر پس منظر میں ہم جائے ایک سادہ سا سوال لوگوں کی سہولت کے لیے, ناظرین کے لیے, ناانصافی کا کیا جواب؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب تک جنرل ضیاء الحق کوئی خیال نہیں آیا تھا کہ اس قسم کے قانون کو ترتیب دیا جائے اس خاص طریقے سے, اس وقت پاکستان کے اندر ناموس رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا کیا اہتمام تھا؟ کیا اس وقت سب اس کے بعد شروع ہیں, میں یہ جاننا ہی چاہتا ہوں, کیسز زیادہ جو بڑھے ہیں کچھ نہ کچھ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مسلمان معاشرہ اور اس کے اندر کوئی اہتمام, لوگوں کے دلوں میں تھا اہتمام نہیں, لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ رہا ہے اور وہیں رہنا چاہیے. اس کی زیادہ اہمیت ہے اور وقت ہے اور اس کا زیادہ اثر ہے, کیونکہ کوئی رسول آپ تمام قوانین کو ختم کر دیں اور لوگوں کے دلوں پہ بات کو چھوڑ دیں, اور بس لوگوں کے دلوں میں احترام ہوگا, لوگوں کے جان کی بھی, لوگوں کے مال کی بھی عزت اور آبرو کی بھی, قانون کی بات کریں, ہم ہر قانون کی بات نہیں کر رہے. جب نہیں تھا قانون تب کیسے لوگ احترام کرتے تھے؟ کیا صرف اسی قانون میں جھوٹے الزامات لگتے ہیں یا باقی دعوے جو ہیں ان میں بھی اکثریت دعووں کا وہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں؟ اگر یعنی بات یہ ہے کہ اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ناموس رسالت قانون کو لے لیں یا سارے قانون کے نظام کو, سارے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھے. کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم, آپ لوگوں کی نظر صرف کہ مجھ پر آپ کہیں کہ ہم آپ کے گھر پر ریڈ کریں گے, آج یہ کہا کہ ہم ان کے گھر پر ریڈ کریں گے, بالکل غلط ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کا یہ مطالبہ کہ اس قانون کو ختم کیا جائے, یہ تو مطالبہ ہی نہیں ہے, ابھی تو بات ہی ہو رہی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے. یہ تو پھر بالکل ہنا صاحب کی بات جو ہے وہ تو بالکل ختم کرنے کی ہے. اور یہ تنسیخ بھی ایسی ہے, بات یہ ہے کہ اسلامی قانون اور اسلامی قانون کے ماخوذ قرآن اور سنت دونوں ہیں, اس میں توہین رسالت کی سزا موت ہے. لیکن بنانے والے پاکستان کے لیگل سسٹم میں انسرٹ کرنے والے وہ کون؟ کل غامدی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ کہیں نہیں, ساری زندگی ان کا مطالبہ ہے. نہیں, ساری زندگی ان کا بھی مطالبہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب مطلب ہمیں مطالعہ کرنے کے لیے داڑھی تو نہیں بڑھانی پڑے گی, معذرت کے ساتھ یہ ویٹو آپ نہیں لگا سکتے ہماری زبانوں پر, ہمارے حقوق پر جو آئین نے بھی. بات یہ ہے کہ آپ I cannot accept, this is my right as a legislator. میں نے آپ کے حق کو کر بات یہ ہے ہم ذرا بحث کو واپس 1400 سال تک اگر علماء کسی بات پہ متفق ہیں نہیں رہے, آج آپ 2-3 نام پیش کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں. اچھا ایک منٹ, لیکن اس کے بہت سارے اتفاقات ایسے بھی ہیں جو پاکستان کی سیاست کا ایک عکس ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے اسلام کے نام کو سیاسی طور پر کتنا استعمال کیا. انہوں نے ریفرنڈم کے اندر بھی اسلام کے نام کو استعمال کیا. تو یہ کہنا کہ ان کی نیت جو تھی وہ بڑی صاف تھی, کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا نام استعمال کیا. سوال آپ کو ہے ہی نہیں, origin of the law is very important in the legal structure of Pakistan, that's very important. اگر یہ ثابت کر سکیں کہ قرآن و سنت کی روح سے توہین رسالت کی یہ سزا نہیں, یہ ہے, ہم بالکل تسلیم کریں. لیٹس ٹیک اے بریک. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں اور اس بحث کو کسی نقطے کی طرف لے جائیں گے. کیا پاکستان کے اندر اس معاملے کے اوپر بحث کی قطعاً گنجائش نہیں ہے؟ زیادہ گنجائش کس طرح بنائی جا سکتی ہے تاکہ جس مقصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا اس کے اوپر ریفلیکشن نہ ہو, عکس نہ آئے, اس کو ہم پروٹیکٹ کس طریقے سے کر پائیں. اور ہنا صاحب نے یہ جو بات کی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے متعلق کوئی ظلم اٹیچ بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ سب سے بڑی توہین تو اصل میں وہ ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو پھر ہم روکیں کس طرح, بحث کی گنجائش کتنی ہے. اسٹے ٹیونڈ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.